السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ناظرین، امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری تھا۔ ناظرین، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نسل کھیتی باڑی کا کام کرتی تھی، اس لیے ان کا نام بردزبہ سے مشہور ہوا۔ امام بخاری کے جد اعلیٰ بردزبہ مجوسی تھے۔ ابراہیم کے والد مغیرہ نے یمان الجعفی کے ہاتھ پر مذہب اسلام قبول کیا تھا۔ اس زمانہ میں دستور کے مطابق جو شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا وہ اسی قبیلہ کی طرف منسوب ہوتا تھا، اس لیے امام بخاری کو بھی ان کے جد اعلیٰ کی نسبت سے جعفی کہا جاتا ہے، اور آپ بخارا میں پیدا ہونے کی وجہ سے بخاری کہلاتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، امام بخاری کی ولادت 13 شوال 194 ہجری جمعہ کی نماز کے بعد شہر بخارا میں ہوئی۔ ناظرین، بخارا روس کے علاقے ازبکستان میں ماوراء النہر کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپنے کے حالات میں تھے کہ ان کے والد محترم اسماعیل بن ابراہیم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لیے آپ کی نشو و نما تربیت کی پوری ذمہ داری آپ کی والدہ کو اٹھانی پڑی۔ امام بخاری کی والدہ بہت صبر کش، حلیم الطبع، عبادت گزار اور مستجاب الدعوات تھیں۔ ناظرین، امام بخاری کی بچپن میں کسی بیماری کی وجہ سے دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس سے ان کی والدہ کو بہت صدمہ ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی رہیں کہ لخت جگر کی آنکھ درست ہو جائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے شب خیزی کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا اور آنکھوں کی بینائی واپس آئی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیمات کے بارے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم مکتب سے حاصل کی۔ اس دوران ابتدائی کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ 10 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ احادیث حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ آپ مختلف اساتذہ کے پاس آنے جانے لگے۔ 11ویں سال کی بات ہے کہ ایک دن امام الداخلی کے پاس حاضر ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام داخلی کو سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم کہتے ہوئے سنا۔ یہ سننے کے بعد امام بخاری نے کہا کہ ابو الزبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتا۔ اس پر امام داخلی نے انہیں ڈانٹا تو امام بخاری نے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس اصل نسخہ ہو تو ملاحظہ فرما لیں۔ جب امام داخلی نے اصل نسخہ دیکھا تو ویسا ہی تھا جیسا امام بخاری فرما رہے تھے۔ پھر امام داخلی نے اپنی کتاب میں غلطی کی اصلاح کر لی۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے عبداللہ ابن مبارک اور امام وقی کی کتابیں یاد کر لیں اور اہل رائے کے کلام کو خوب سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو بچپن ہی سے بے مثال قوت حافظہ اور ذہن رسا عطا فرمایا تھا۔ اس وجہ سے آپ نہایت ذہین، فقیہ، فطین، تام الضبط تھے۔ آپ کی ذہانت کو مختلف طریقوں سے پرکھا گیا، جس سے امام بخاری کی قوت حافظہ کا سکہ تسلیم کر لینے پر کوئی بھی شخص مجبور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس طور پر بھی کہ آپ کو بے شمار اسانید سمیت لاکھوں حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کا اپنا فرمان ہے کہ مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث اور 2 لاکھ غیر صحیح احادیث یاد ہیں۔ سند میں کوئی بھی تابعی ہو یا صحابی، میں ان کی ولادت، جائے پیدائش اور سن وفات، الغرض سب کچھ جانتا ہوں۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کی 16ویں برس تک اپنے ہی ملک کے اساتذہ سے علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے علاقہ حجاز کی طرف سفر کیا، جو کہ علوم شرعیہ کا ماوا اور رسول کا مسکن اور محبت وحی کا مقام تھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 210 ہجری کو مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اس سفر میں آپ کے بڑے بھائی احمد بھی ہمراہ تھے۔ آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی حج سے فراغت کے بعد واپس بخارا آ گئے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم کے لیے مکہ میں اقامت اختیار کر لی اور وہاں کے شیوخ کے دروس میں حاضری دینا شروع کر دی۔
اس وقت مکہ مکرمہ میں جن شیوخ کی درسگاہیں ممتاز تھیں اور جو لوگ امام تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو الولید احمد، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم، ابو بکر، عبداللہ بن زبیر، علامہ حمیدی وغیرہ۔ ناظرین، پھر مدینہ منورہ میں جا کر امام بخاری نے ابراہیم بن منذر، مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن حمزہ سے علم حاصل کیا۔ ناظرین، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طلب علم کے لیے بصرہ کا رخ کیا، جو ان دنوں وسعت علم اور اشاعت حدیث کے اعتبار سے بہت ترقی پر تھا۔ بصرہ کی جن شیوخ سے آپ مستفید ہوئے ان میں سر فہرست یہ ہیں: امام ابو عاصم النبیل، صفوان بن عیسیٰ، عفان بن مسلم اور محمد بن عرعرہ۔ ناظرین، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کے لیے کوفہ اور بغداد کا سفر کیا اور وہاں کے شیوخ سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ بغداد کے شیوخ یہ ہیں: امام احمد بن حنبل، محمد بن عیسیٰ الصباغ، محمد بن سائق اور سریز بن نعمان۔ ناظرین، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شام کا بھی سفر کیا، وہاں کے مشائخ سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصول علم کے لیے مصر بھی گئے۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طلب علم کے لیے بہت سے علاقوں اور بہت سے ملکوں کا گشت کیا اور آپ کے اساتذہ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور آپ سے سماعت کرنے والے روات اور محدثین بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ امام بخاری کے شاگرد فربری فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ سے صحیح بخاری کا سماع کیا ہے ان کی تعداد 90,000 ہے۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، فقہ، تاریخ، علم الرجال، تفسیر، عقیدہ وغیرہ میں متعدد کتابیں لکھیں جن میں مندرجہ ذیل چند مشہور ہیں: صحیح البخاری، الاداب المفرد، جزء رفع الیدین، جزء القراءہ۔ یہ تمام کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف شدہ ہیں۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی عظمتوں کے ڈنکے اب 4 دنگے عالم میں بج رہے ہیں اور عرب و عجم ان کو عقیدت کا سلام کرتے ہیں، انہیں لوگ امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، لیکن ان کے حالات زندگی پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی عظیم مرتبت شخصیت کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا۔ اپنے وطن سے انہیں نکالا گیا، مجبوراً اپنے وطن سے نکل کر بیکن نامی علاقے میں آ گئے، لیکن وہاں بھی لوگ پیچھے پڑے رہے۔ وہاں سے مجبور ہو کر سمرقند کے علاقے کی طرف سفر کیا۔ جب خرتنگ نامی علاقے پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی مخالفین نے اودم مچایا ہوا ہے۔ آپ کو قلبی رنج پہنچا۔ عشرہ اخیرہ میں تہجد کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، مجھ پر زمین تنگ ہو گئی، مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ عید الفطر کی رات خرتنگ نامی علاقے میں 256 ہجری کو آپ خدا کے حضور پہنچے۔ ناظرین، اب یہ وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ہر کوئی ان کی مدح سرائی کرتا ہے اور ہر کوئی ان کی عظمتوں کے گن گاتا ہے۔ ناظرین، امام بخاری کی وفات چونکہ عید والے دن ہوئی تھی، عید والے دن ظہر کی نماز کے بعد خرتنگ جو سمرقند سے 6 میل کے فاصلے پر ہے وہاں امام بخاری کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔